السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز، اور صورتحال جو بڑھ رہی ہے، جس طرح بڑھ رہی ہے اور جیسے آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر ڈسکشن تقریباً روزانہ کرتے ہیں۔ عالمی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے ایران کے حوالے سے، کیا ایک نئی صورتحال بننے جا رہی ہے، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں اکثر۔ اور آج ہم فوکسلی بات کریں گے کہ کیا اس ریجن میں کوئی نیا الائنس بننے جا رہا ہے، جس کے بارے میں متعدد میڈیا رپورٹس بار بار سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے درمیان کوئی نیا الائنس بننے کے حوالے سے کوئی معاملات چل رہے ہیں، کوئی چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں۔ تو اس کو ہم آج اپنا موضوع بحث بنائیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں عالمی امور اور دفاعی امور پر گہری نظر رکھنے والے سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طریقے کے تبصرے ہو رہے ہیں، میڈیا رپورٹس بھی ہیں، کچھ غیر مصدقہ ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر وزن تو ہے کہ ایک نیا الائنس اس خطے میں ایران جنگ کے بعد کوئی بننے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھیے، اگر تو یہ جو سو کالڈ مسلم امہ ہے، یہ اگر اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالے تو اس کو سب سے زیادہ بربادی آئی ہے سیکٹرین رائولری سے۔ سنی شیعہ لڑائیوں نے ان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ تاریخ میں سب لوگوں نے مل کے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اب اگر فرض کیجئے اس دین کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، کم سے کم اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے تو ایک دفعہ پھر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ تو بات ایک ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ یہ جو سعودی عرب، پاکستان، ٹرکی، ایجپٹ اور ایران، تو یہ باتیں بہت عرصے سے ٹرکی بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کرتا رہا ہے، اور جو دانشور لوگ ہیں مسلمان ملکوں میں وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں چونکہ سلائٹلی فری میڈیا تھوڑا بہت سانس لینے کے لیے ہے، تو اس لیے وہ تبصرے بھی کرتے رہے، بات بھی کرتے رہے۔ بٹ دیر از این ارجنٹ نیڈ فار ٹو ریزنس۔ ون از سیکورٹی، اور یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ کوئی بین الاقوامی طاقت آ کر ان ملکوں کی سیکورٹی نہیں کرے گی، تو یہ بات فیل ہو گئی کہ امریکہ یا دنیا کا کوئی بڑی سے بڑی سپر پاور کسی کو آ کے ڈیفینڈ کرے گی اور اس کے ملک کو یا اس کو بچائے گی۔ ایسا کچھ کبھی بھی نہیں ہو، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے ان کو خود اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں تھوڑی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو، لیکن پاکستان ہیز اے ویری کلیئر رول ٹو پلے ان یونائٹنگ۔ آپ کو پتہ ہے 72 میں 73 میں جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے تو بھی اسلامی کانفرنس کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، اینڈ اٹ ہیڈ اے گڈ امپیکٹ پاکستان کو ایز اے کنٹری ریوائیو کرنے میں اور سروائیو کرنے میں اس کا بڑا حصہ تھا۔ اس میں ایران اگرچہ کہ شریک نہیں ہوا تھا، لیکن باقی ملک شریک ہوئے تھے، ایران کا نمائندہ وغیرہ آئے تھے۔ لیکن اب چونکہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی ملک کو مار پڑی ہے تو وہ ایران کو پڑی ہے، اور باقی ملکوں کو بھی نقصان ہوا ہے، اور ایران کے ساتھ رائیولری کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایران کا پاکستان کے خلاف یا پاکستان کا ایران کے خلاف، جیسے ابھی افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے خیال سے اس بات پر کافی عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اب جب کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہے، اسٹریٹجک الائنس ہے۔ جو میرا سوال کرنے کا مقصد تھا اور جب ہم نے گفتگو شروع کی، اس میں یہ بات تھوڑے سے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں، خاص طور سے ایران جنگ کے بعد، اور اب یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یہ معاملات چل رہے ہیں،
تو اس کے بعد جس طرح یو اے ای نے جو ایک خاص طریقہ کار اپنایا ہے، کویت ایک خاص ریزرویشنز رکھتا ہے صورتحال کے حوالے سے، اس میں کچھ مطلب چیزیں، اور وہ خود آپ متعدد دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جہاں پر فوجی اڈے اس کے خلیج میں موجود ہیں ان کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے، جس پر خلیجی ممالک میں بے چینی پائی جاتی ہے، کچھ میں پائی جاتی ہے، کچھ اب بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ بات بار بار اب سامنے آ رہی ہے کہ جیسے کوئی نیا الائنس، مطلب پرانی چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور نیا کوئی الائنس بن رہا ہے۔ اس تناظر میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ترکیہ کے بھی قریب ہے، ایران کے بھی قریب ہے، سعودی عرب کے بھی قریب ہے، مصر سے بھی بار بار رابطے پاکستان کر رہا ہے، اور گزشتہ دنوں بھی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا۔ تو اس تناظر میں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسپیکولیٹری ہے۔ ابھی تک تو یہ ساری باتیں میڈیا کے اسپیکولیشن میں ہیں کہ جی پاکستان کے نائب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے مصر کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے، عمان سے کی ہے۔ ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس ریجن میں یہ شدید ترین عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے، اور یہ عدم تحفظ کا احساس کسی اور وجہ سے نہیں ہوا، ان کی اپنی انٹرنل رائیولریز اور اپنی جو شارٹ سائٹڈنس ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس بات سے ہوا ہے کہ کسی سنگل پاور پہ بھروسہ کر کے یا کسی بیرونی پاور پہ بھروسہ کر کے اپنی انٹیگریٹی کو اور اپنی سولیڈریٹی کو اور اپنے ڈیفنس کو اور اکنامکس کو آپ بچا نہیں سکے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ابھی بھی دیکھیے کسی ایک نقطے پہ بھی مسلمان کنٹریز اکیلے اکٹھے نہیں ہیں۔ مثلا فرض کیجئے غزہ کا تھا مسئلہ، غزہ میں اتنی بربادی ہوئی ہے، آپ جتنا اس کے اوپر روئیں آنسو نہیں ختم ہوتے ہیں، اس قدر بربادی، اس قدر مار ہوئی ہے، اور ایک ایسے ملک نے، اسرائیل نے، جس کی خود کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اب تو جو ہے، تو اب بات یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ ریئلائزیشن ہوا ہے، لیکن یہ جلدی میچور ہونے کا امکان مجھے کم لگتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں جس کا خلاصہ ہونا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی ہے، اور سعودی جو لیڈرشپ ہے اور ایرانین لیڈرشپ ہے ان کا آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی کرنے پڑیں گے، خاص طور پر یہ جو یمن کا ایشو ہے۔ یمن سے سردار صاحب ایک سوال میں اور آپ سے کرتا چلوں کہ اس میں مصر کی پوزیشن، کیونکہ مصر کے اب سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور پہلے یہ درست ہے کہ پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہی مصر نے کی تھی، لیکن بعد میں پھر سینیریو بدل گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل سے تعلقات ہیں کسی حد تک اسرائیل کے، مصر کے۔ تو اب مصر سے جب تعلقات ہیں موجود اسرائیل یہ پوری سینیریو میں، اور اسرائیل سے تعلقات مصر کے موجود ہیں، تو پھر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو نیا الائنس اگر بننے جا رہا ہے تو اس میں مصر کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے معاملات تو بالکل دیگر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل سے زیادہ ایجپٹ جو ہے وہ الائیڈ ہے سعودی عرب سے، اور سعودی عرب کی بڑی ہیوی فائنینشیل سپورٹ ہے، 5-7 بلین ڈالر کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی سعودی عرب کی طرف سے مصر کو۔ تو مصر کی اکانومی کا سروائیول ہے، اور جو مصر کی اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ بھی سعودی سپورٹ کے ذریعے ہی چل رہی ہے، ادروائز تو وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے۔ بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ایجپٹ کے اندر بھی، ایجپٹ بھی جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلامک تھنکنگ یا جو مسلم یونٹی کا تھاٹ ہمیشہ سے جو ہے ابھرتا رہا ہے، لیکن اگر فرض کرو یہ جو ابھی لیڈرشپ ہے ایجپٹ کی وہ سعودی عرب کے بہت قریب ہے، تو سعودی عرب کی سپورٹس ہے۔ اسرائیل کیا دیتا ہے؟ دیکھو اسرائیل اور امریکہ کسی کو دیتے کچھ نہیں ہے، وہ سب آپ سے لیتے ہیں۔ دیکھیں میں بار بار ایک ہی چیز کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ترکیہ سے بھی تعلقات تھے گزشتہ دنوں تک، یعنی 1.5-2 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ترکیہ کے بھی تعلقات تھے مصر اسرائیل کے ساتھ،
لیکن اب اس کے تعلقات نہیں ہیں، وہ سفارت خانہ ان کا خالی پڑا ہوا ہے، ویران ہے، جو ترکیہ میں اسرائیلی سفارت خانہ تھا۔ اب وہاں سے بھی یعنی اسرائیل سے بھی ترکیہ نے اپنے سفارتکار واپس بلا لیے، تقریباً نہ ہونے ان کے تعلقات اب ختم کے قریب ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ ان کے ٹریڈ ریلیشن ابھی بھی کسی نہ کسی حد تک برقرار ہیں اور ایک کیمپ آفس بنایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے۔ وہ مصر جو ہے کہیں کہیں سپورٹ بھی کر رہا ہے اسرائیل کو، اور وہ اس میں بینیفٹ بھی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو سعودی عرب کی پالیسی ہوگی وہی مصر کی پالیسی ہوگی۔ تو کیا یہی ایک معاملہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن سعودی عرب اور مصر دونوں امریکن الائی ہیں، اس کی دوسری جو آپ بات سمجھ، اور یہ جو اسرائیل کے قریب جو ہو رہے تھے یہ دونوں ملک اور ہوئے تھے، تو اس میں امریکن رول بڑا امپورٹنٹ تھا۔ امریکنز نے ان کو اس ڈگر پہ ڈالا تھا، اور خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کے ٹائم پہ اوباما نے مصر کا دورہ کیا تھا، ایک بڑا زبردست خطاب بھی کیا تھا اس نے اور جس میں عرب اسپرنگ کی بات کیا تھا، اور یہ باقی ڈیموکریٹائزیشن کی بات کیا تھا۔ تو وہ سب پرانی باتیں، بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ امریکن انفلوئنس ان ایریاز میں زیادہ رہا ہے۔ اگر حالانکہ مصر جو ہے ایک وقت تک جو ہے وہ ویسٹ کے الائی نہیں تھا، وہ الائی تھا روس کا، لیکن اب چونکہ دنیا بدل گئی ہے، یہ آپ سمجھ لیں، رشیا in last 10-15 years has been pursuing a policy of getting closer to the Muslim countries۔ اس وقت رشیا جو ہے اس کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایز اے آئل پروڈیوسنگ کنٹری، وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں دو سوال بڑے اہم ہیں سر، اس میں دو سوال بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں سعودی عرب کیا امریکن کیمپ سے کوئی ڈسٹینس اختیار کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ ایک تو سوال میرا یہ ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں مسلک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ فرقہ وارانہ معاملات بھی وہاں کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں۔ تو اس کو کوئی ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ دونوں کو ایڈریس کیجئے، دونوں میرے سوالات۔ اچھا، اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا الائی ہے، لیکن اب ان کے الائنس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ سعودی عرب کا یہ خیال تھا کہ امریکن جو ہے وہ سعودی عرب کو پروٹیکٹ کریں گے، اور نہ صرف یہاں پروٹیکٹ کریں گے بلکہ یمن کے خلاف بھی ان کے معاملے کو ہیلپ کریں گے۔ اور اسی لیے سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو بھی صاف اپروچ رکھ رہا تھا کہ شاید کسی لمحے یہ ہمارا الائنس ان کے ساتھ بن جائے، چونکہ اسرائیل خاص طور پر یہ جو سیکٹرین یا یہ جو فرقہ وارانہ رائیولریز ہیں، اس میں سب سے بڑا جو پلیئر ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، وہ ایجنسیز جو ہیں وہ مسلم کنٹریز میں انفلٹریٹ کی ہوئی ہیں، ان کے اندر داخل ہوئی ہوئی ہیں، وہ ان کے اندر بڑے بڑے اختلافات پیدا کرتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز پیدا کرتے ہیں وہ، اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی اب ینگ لیڈرشپ ہے، اس بات کو تھوڑا سمجھیے آپ۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈنس انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، تو اب کتنا دیکھیں گے؟ مطلب اگر اس طرح انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا، اور دوسرا بات آپ اور سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کو امریکہ جو ہے وہ اس سارے ریجن کا باپ بنا رہا تھا، اس سارے ریجن کا، اس ایران کو ختم کر کے، اور پھر پاکستان کو بھی کسی حد تک توڑ پھوڑ کا شکار کر کے، ان کا منصوبہ یہی تھا کہ، اور ٹرکی کے ساتھ بھی ان کی رائیولری تو تھی، لیکن اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کو اس ریجن کا پورا چارج دے دیا جائے اور یہ سارے ملک اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ دیکھو نا، آپ نے جنگ تو سٹارٹ کیا، لیکن جنگ کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ جنگ سٹارٹ کرنا تو آسان ہے، جنگ کو ختم کرنا سب سے بڑا مشکل ہے۔
اور جنگ کے وہ نتائج حاصل کرنا. تو اس لیے وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے, دیکھیے فزیکل ریئلٹیز ہے. ایران کے خلاف اگر کل سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات تھے تو اس کی وجہ سے نہ ایران کو کوئی فائدہ ہوا ہے نہ سعودی عرب کو کوئی فائدہ ہوا ہے. ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں یا رائیولی کریٹ کرنے میں یا دشمنی بڑھانے میں فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوا. اس ریجن میں جو انسٹیبلٹی آئی ہے وہ یقیناً طور پر اور بھی فیکٹرز ہیں, لیکن اس میں یہ جو سیکٹرین فیکٹر ہے یہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو اس لیے ابھی جو ایران کی لیڈرشپ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب دونوں ممالک کے رہنما یا قائدین ریشنل اپروچ کی طرف جا رہے ہیں, جو عقلی بنیادوں پر ہو, وہ اس کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنا ماضی دہرائیں موجودہ حالات میں, وہ نئے ایک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے ریئلائزیشن ہوا ہے. اب یہ دیکھو, یہ ریئلائزیشن ہوا ہے تو اس ریئلائزیشن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایک عملی چیز میں, عملی اتحاد میں, عملی جیسا آپ کہہ رہے ہیں الائنس میں, اور پھر اس الائنس کی انٹیگریٹی بھی طے کریں. دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کا جو الائنس ہے یا جو معاہدہ ہے دفاعی اور وہ جو اسٹریٹجک ہے, تو وہ ایک سمبل, وہ ایک اسٹارٹ اپ ہے, وہ ایک بگننگ ہے. اٹس اے گڈ بگننگ. اور ٹرکی, اور دیکھیں اب آپ ایک بات تھوڑا سوچو, آج سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے تک سعودی عرب اور ٹرکی کے درمیان کتنے سخت تعلقات خراب تھے, مطلب, لیکن اب نہیں ہے. اب ان کے تعلقات کافی حد تک نارملائز ہو رہے ہیں اور نارمل ہوں گے, کیونکہ اسٹیٹس کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پرانی ڈگر سے ہٹ کے نئی سوچ کے مطابق اپنے علاقائی ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے جو چائنا نے فلوٹ کیا ہے کہ انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی کنٹریز کی قائم رکھتے ہوئے آپس میں اکنامک صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں تاکہ پراسپیرٹی ہو سب کو. اچھا, ایک اور سوال اس میں اٹھتا ہے نا سر, کہ فرض کر لیجئے یہ الائنس, ظاہر ہے کہ ہم فرضی بات کر رہے ہیں, ہائپوتھیٹیکل ہے ساری بات ہماری گفتگو اس وقت, یعنی جو الائنس اگر بننے جا رہا ہے تو وہ فرضی ہے, اس میں حتمی طور پر ابھی کوئی بات کہی نہیں جا سکتی اور نہ کوئی پاکستان یا ایران یا کسی ملک نے اس کو کنفرم کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ الائنس اس طرح بنتا ہے پاکستان, ایران, ترکی, سعودی عرب اور مصر کے درمیان کو نیا الائنس, یا اس میں عمان بھی اگر شامل کر لیجئے آپ, تو اس میں کیا امریکہ اس کو اپوز نہیں کرے گا آپ کے خیال میں؟ امریکہ اس میں ہرڈل نہیں ڈالے گا اگر یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ آپ امریکہ کے خلاف تو الائنس نہیں بنا رہے نا, آپ تو الائنس بنا رہے ہیں اپنے ریجنل سیکیورٹی کو اور ریجنل اکنامک سیکیورٹی کو محفوظ کرنے کے لیے. چلیے ہم کہتے ہیں امریکہ کے خلاف ہے, امریکہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز تو نہیں کھلوا سکا نا. اچھا, امریکہ جو ہے اپنی پوری طاقت کے باوجود جو ہے وہ ہوتیوں کو تو روک نہیں سکا ہے جب انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم جو ہے وہ جو عربین اوشن ہے اس میں سے بھی ہم جہاز گزرنے نہیں دیں گے, بند کر دیں گے. اور جب انہوں نے امریکن جہازوں کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ ہیز ٹو نیگوشیٹ ود دیم, یو سی. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ امریکہ کا جو کمٹمنٹ تھا ان ملکوں کے ساتھ وہ ایک زبانی کلامی کمٹمنٹ تھا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایران کی کبھی یہ ہمت ہی نہیں ہوگی, اس طاقتور کا ہوگا نہیں کہ اس ریجن میں کوئی طاقتور ملک کے طور پر ابھر سکے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو 2 بات کرتا تھا, ایک کہتا تھا کہ ایران اس کا سب سے بڑا دشمن ہے, امیجیٹ خطرہ ہے, اور اس کے بعد کہتا پاکستان دوسرا بڑا خطرہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہے. اور انڈیا کے ساتھ اس نے جو معاہدہ کیا, اسٹریٹجک الائنس بنایا ہے, اور جو مقبوضہ کشمیر میں جو حرکتیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل خود شامل ہے, اور اسرائیل اور انڈیا کا الائنس آپ کو یہ جو سندور تھا جو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا یہ جو اس کی وجہ سے, تو وہ ایرانین اسرائیلی جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے. اب انہوں نے اس کو اپنے آپ کو الائی کر لیا ہے یو اے ای کے ساتھ بھی,
لیکن یو اے بھی لانگ رن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عرب لوگ یہ جو عرب کنٹریز ہیں یو اے والے وہ فائنلی جو ہے وہ بھی ریئلائز کریں گے کہ ادھر ادھر الائنس بنانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اسرائیل ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اسرائیل پہلی دفعہ تاریخ میں اسرائیل کو اتنی مار پڑی ہے کہ وہ یاد رکھے گا، اور اگر فرض کرو آپ یہ ایک ایران نے کیا، آپ فرض کرو کہ یہ 5 یا 6 ملکوں کا اتحاد ہو جائے تو اس کے بعد اسرائیل کی کیا صورت رہے گی؟ وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ یہ کبھی مل نہ سکے، وہ پوری کوشش کرے گا، کر رہا ہے، اور وہ روزانہ ایک کام ایسے کرتا ہے کہ نہیں ہو، لیکن بہرحال لیڈرشپ کے اوپر ہے۔ وہ ویسٹرن میڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کا جو اسٹرانگ مین ہے جو اپنا فیلڈ مارشل، تو وہ ہی از ایمرجنگ ایز اے اسٹرانگ لیڈر ان دا ریجن، بٹ سر آپ نے ہرمز کی بات کی کہ امریکہ نہیں کھلوا سکا اب تک، اس کے اندر ایک بہت اہم سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اب، کہ ایک صورت یہ تھی ابھی 6 8 10 دن پہلے تک کہ جب آبنائے ہرمز کو ٹوٹل کنٹرول کر رہا تھا ایران، اور وہاں سے جتنی بھی آمد و رفت تھی جہازوں کی اس کا کنٹرول ایران کے پاس تھا۔ اب جب سے بلاکیٹ کیا ہے امریکہ نے تو خود ایران جو ہے، اب میں اگر ان جنرل ٹرمز بات کروں تو ترلے کرنے پر آ گیا ہے اس کے امریکہ کے، یعنی تھوڑا سا وہ اس کی جو ہائی ہیڈنس تھی اس میں کمی آئی ہے۔ اب وہ اور 2 شپس اس دوران امریکہ نے پکڑے ہیں ایران کے، اس کو چھوڑ دیا پہلے کو اور بعد میں دوسرے کو ابھی ان کے پاس ہے وہ، جس کا مقدمہ لے کر ایران کے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں انہوں نے کہا، وہاں پہ احتجاج کیا کہ ہمارا شپ تو کم سے کم واپس کرو۔ تو اب ایسا لگتا ہے آپ کو کہ جو امریکہ نے جوابی کارروائی کی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے، اس میں ایران تھوڑا سا پریشان ہوا ہے؟ نہیں، یہ جو اسٹیٹ آف ہرموز پہ امریکہ کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات، پہلی بات تو یہ سمجھ لو، اسٹیٹ آف ہرموز پہ تمام کا تمام کنٹرول اس وقت ایران کے پاس ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ نہیں سر، یہ سوال ٹھہر جائے نا سر، ٹھہر جائے، یہ سوال میرا پورا دیکھیں، وہ کنیکٹ کرتے ہیں نا ڈاٹس کو۔ ایک تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا صحیح ہے کہ ایران کے پاس کنٹرول ہے، ابھی بھی کنٹرول ہے، لیکن اب جب اس کا جو بلاکیٹ کر دیا امریکہ نے تو پھر خود ایران کے جہاز کی آمد و رفت متاثر ہو گئی نا۔ تو جو بلاکیٹ کیا امریکہ نے، جو بلاکیٹ کیا ہے وہ ایران کے تیل کو اور ایران کے بحری جہازوں کو وہ نکلنے نہیں دے رہا۔ جو دیکھیے ان کا جو وہ علاقہ ہے نا، جو آئل جزیرہ ہے، وہ اس سے ان کو نہیں نکلنے دے رہا، تو اس لیے ایران کا جو تیل کی ترسیل ہے جو اسٹیٹ آف ہرموز سے، خود اس کی انہوں نے بند کی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے نیچے آیا ہے نا، اس کو اب اس کو نقصان ہونے لگا اس بلاکیٹ سے، پہلے تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ نہیں، وہ صحیح ہے، ابھی تو ابھی بات چیت ہو رہی ہے نا، ابھی تو بات چیت ہوگی اس پہ، اور اس میں فیصلہ کن بات چیت ہوگی۔ یہ زیادہ دن تک آپ ایران کو نہیں روک سکتے۔ اگر آپ ایران کو روکیں گے، آپ کو پتا ہے ایران کو کے جہازوں کو روکنے کا مطلب ہے چائنا کی سپلائی روکنا، اور چائنا ایسا خاموشی سے نہیں بیٹھے گا۔ کل اگر چائنا ایرانی جہازوں کے بجائے اپنے جہاز بھیجنا شروع کرتے تو پھر امریکہ اس کے اوپر حملہ کرے گا کیا؟ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اسرائیل اور امریکہ اب یہ یہاں ٹھہر جائے نا سر، دیکھیں اب امریکہ نے ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹجی اپنی لڑنے کے بجائے، حملہ کرنے کے بجائے بدل لی ہے، اس نے بلاکٹ کر دیا ہے، جس سے ایران پریشان ہوا ہے، چائنا بھی پریشان ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ ایکچولی ایران کے آئل کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا سب سے بڑا خریدار جو ہے وہ چائنا ہی ہے، اور چائنا ہی تھا، تو اس لیے اگرچہ کہ چائنا کے پاس جو ہے وہ 3.1 بلین بیرل جو ہے وہ انہوں نے ریزرو میں رکھا ہوا ہے پہلے ہی، تو اسرائیل اس کو چین کو اتنا کوئی امیجیٹ خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ اسٹریٹجیکلی جو امریکہ اور اسرائیل نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ کیونکہ ایران کو چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اس کو، بہرحال اس کی انٹیگریٹی کو اور ان کی سولیڈیریٹی کو اور ان کے ڈیفنس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا اس ایران کے اس حق کو بھی وہ مانتے ہیں کہ میں اس لیے بھی یہ سوال میں نے آپ سے کیا کہ کل ایک خبر آئی تھی کہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اپنی یعنی فوجوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک لمبے عرصے تک بلاکیٹ کی تیاری کریں آبنائے ہرمز کے بلاکیٹ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی پالیسی میں اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی تو آ رہی ہے نا, اور ایران بھی اس سے گھٹنوں پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. نہیں, گھٹنوں کی بات نہیں ہے بردر, یہ پالیسی چلے گی کتنے دن, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے نا, امریکہ نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سب سے پہلا حملہ تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایران پہ کیا, ٹیرف کا حملہ. ٹھیک ہے, کامیاب ہوا, اس میں کامیاب نہیں ہوا نا بالآخر. ابھی جو بحری حملے یہ کر رہا ہے, یہ اپنے جو انہوں نے جو فورس اور فوج بھیجی ہوئی ہے وہاں, اس کا سیفلی نکلنا بہت ضروری ہے, اور وہ سیفلی نکلنے کی کوشش کریں گے, اور وہ امن کے بعد ہی ہو سکتا ہے. ورنہ یہ بات سوچئے نا کہ اس علاقے میں جب یہ ایرانی جو کشتیاں تھیں وہ ان کے پیچھے لگتی تھی, وہ پورا راستہ چھوڑ کے پیچھے چلے جاتے تھے. ان کے بڑے بڑے جو شپ ہیں نا, روزویلٹ اور فلانا جتنے بڑے بڑے ان کے جو بحری بیڑے ہیں, وہ بیڑے کے بیڑے بھاگ جاتے ہیں. بھاگ تو جاتے ہیں سر, ان کے اندر کیپیسٹی تو ہے نا. آج دیکھیے ان کے وزیر جنگ نے یعنی امریکی وزیر جنگ نے آج پریس کانفرنس کی, پہلی دفعہ وہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ اب تک $25 ارب کا ہمارا خرچہ ہوا ہے جی. تو $25 ارب امریکہ کے لیے تو پینٹ ہے سر. اب میں اس کو بنیاد بنا کر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ فرض کر لیجئے 3-4 مہینے کے لیے بلاکٹ کر دیتا ہے, اس پہ خرچہ امریکہ کا ہوگا, لیکن وہ تو اس کے لیے افورڈیبل ہے. لیکن اس دوران ایران کا کیا حال ہوگا سر؟ ایران تو بالکل یعنی وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ گھٹنوں پہ آ جائے گا, وہ تو آ جائے گا نا سر, کیونکہ اس کی واحد ایک معیشت کا راستہ تھا, جو تیل ہے ان کا وہ چائنا خریدتا تھا. اب وہ بھی نہیں خریدے گا تو پھر ایران کا کیا بنے گا سر؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایران کو ڈیفیکلٹی ضرور ہے, لیکن ایران کے لیے ایک اور راستہ کھل گیا ہے. جو پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو وہ کیا ہے, تو وہ ایران سے جو راستہ ہے بائی روڈ, اس کو کھولا جا سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا جلدی نہیں ہو سکتا, کہ راتوں رات نہیں ہو سکتا یہ کام, بٹ اٹ از دیئر, دس وے از اوپننگ ونس اگین. تو آپ ایران تو ابھی یہ بھی کر رہا ہے نا کہ وہ اپنی پروڈکشن کو کنٹرول کر رہا ہے, کہ پروڈکشن کو ریڈیوس کر رہا ہے, کہ بھائی اس کے پاس سٹاک کرنے کی جو گنجائش نہیں ہے یا یہ ہے. لیکن یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ سارا کا سارا ویسٹرن میڈیا, سارے کے سارے ویسٹرن جتنے اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جو وار ہے وہ بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی بلنڈر ہے, مسٹیک ہے, اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. تو ایسے امریکہ کے اندر جو 80% امریکن اس کے خلاف ہے. بات یہ ہے کہ 80%, 79% امریکنز جو ہیں وہ خود ٹرمپ کی اس پالیسی کے خلاف ہیں. تو کتنے دن کرے گا؟ دیکھیے آپ سوچ لیں کہ اسرائیل کے لیے وہ تو جان دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے نا. آپ کو پتا ہے اس سیکیورٹی روم میں, جس سیکیورٹی روم میں کبھی کسی کو نئی پرمیشن ملی آنے کی, کسی فارنر کو, نیتن یاہو کو اس میں بٹھا کے سارے فیصلے کیے گئے. تو یہ اسی نیتن یاہو کو اب امریکہ کہہ رہا ہے نا آہستہ آہستہ کہ بھائی آپ یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, وہ کرے گا نہیں کرے گا, وہ تو ایک بات دوسری ہے. بٹ اسرائیل کین ناٹ ڈیفائی امریکن کنڈیشنز, یہ الگ بات ہے. اچھا, اب آخری بات کر لوں سر, وقت ختم ہو رہا ہے. آخری بات میری یہ ہے, آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا جو ایران کا آخری سوال میرا یہ ہے سر آپ سے کہ کیا اگر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک دورہ چائنا کا ہونے والا ہے 14 اور 15 مئی کو, تو اس سے پہلے آپ کو یہ بلاکٹ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیا؟ اس سے پہلے مجھے امن مذاکرات کے کامیابی کا امکان نظر آتا ہے, چونکہ اس میں اب سارے کنٹریز, ایون چائنا از انٹرسٹیڈ کہ جی کوئی پرمننٹ معاہدہ ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کا جو وزیر خارجہ ہے وہ آرمی چیف کے جہاز کو لے کے روس تک گیا ہے. تو یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے, ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ایسے فضول میں نہیں ہو رہی ہے, اور یہ فضول میں نہیں ہو رہی, یہ اس کا نتیجہ نکلے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا
کہ امریکنز کو سیف پیسے چاہیے اپنے آپ کو واپس کرنے کے لیے اس ریجن سے. یہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے, یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو چین اگر جائے گا تو کیا کرے گا؟ چین میں جا کے یہ کہے گا کہ ہم نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے ایران کا تاکہ آپ کے پاس تیل نہ پہنچ سکے, آپ ایسا کریں ہم سے لیں. وینزویلا میں ہم نے کیا ہے, یہ ہم دوسروں کو بھی کریں گے. ایران ول, چائنا ول الاؤ دیٹ؟ اٹس ناٹ. میرے خیال سے امریکن پریزیڈنٹ کے چائنا کے دورے سے پہلے معاملات کا کافی حد تک کوئی پروگریس ہونے کی مجھے تو بڑی امید لگ رہی ہے, اور اس میں بڑی پروگریس ہونے کی امید ہے. اور اس میں ایران بھی انٹرسٹڈ ہے, چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے, ایون جو گلف کنٹریز ہیں. دیکھیں آپ بار بار سوچیں کہ سعودی عرب نے تیسری طرف کہا ہے کہ ہم پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی سپورٹ کس بات کی کریں گے؟ میڈیشن کی سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب یہ مطلب ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اب مڈل ایسٹ میں پھنس گیا ہے, اب اس کے نکلنے کا مسئلہ ہے. ابھی اسرائیل کو بچانے آئے تھے تو خود نکلنا مشکل ہو گیا ہے, تو آپ ایران کو کتنے دن مارو گے؟ بہت شکریہ جناب سردار محمد اشرف صاحب, آپ نے گفتگو کی. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی. بڑی اہم بات آخر میں کی ہے سردار محمد اشرف صاحب نے کہ یہ بلاکیڈ ہے یا جو بھی ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشن ہے, اختلافات ہیں, وہ اس دورے سے پہلے جو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا دورہ ہے 14 اور 15 کو, اس سے پہلے معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور کوئی آپس میں شاید ایگریمنٹ بھی ہو جائے ایران اور امریکہ کے درمیان, جس کے امکانات بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں سردار اشرف صاحب کو. یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.